السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سمجھیں گے پران پرتشٹھا کا مطلب۔ بقلم محمد نصر اللہ ندوی، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ 22 جنوری کا پوری دنیا میں شور ہے۔ حکومت نے اس دن کو نہایت جوش و خروش کے ساتھ منانے کا پروگرام بنایا ہے اور سرکاری دفاتر میں نصف یوم کی تعطیل کا اعلان بھی کیا ہے تاکہ لوگ براہ راست پران پرتشٹھا کی کارروائی کا ٹی وی پر مشاہدہ کر سکیں اور کوئی رام بھکت اس تاریخ ساز منظر کی دید سے محروم نہ رہے۔ اس وقت عوامی مجالس کا موضوع سخن بھی یہی ہے اور ہر طرف اسی کے چرچے ہیں، لیکن بہت سے لوگ پران پرتشٹھا کا مطلب نہیں جانتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اندر اس کا مطلب جاننے کی جستجو ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس کا مطلب جاننا بے حد ضروری ہے تاکہ اس کے اندر اسلام کی نعمت پر جذبہ شکر پیدا ہو کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے محض اسے اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ پران کا مطلب ہوتا ہے روح اور پرتشٹھا کا مطلب ہے نصب کرنا، یعنی روح ڈالنے کا پروگرام۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق مورتی کو جب تک اس کے گھر میں نصب نہ کر دیا جائے وہ بے جان ہوتی ہے۔ جب اس کو اس کی جگہ یعنی مندر میں نصب کر دیا جاتا ہے تب اس کے اندر جان آ جاتی ہے۔ 22 جنوری کو مودی جی رام کی مورتی میں روح ڈالیں گے تب وہ چارج سنبھالے گی اور اپنے تصرفات کو روبہ عمل لائے گی، معاذ اللہ۔ یہاں پر ایک دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مودی جی مورتی میں روح ڈالیں گے تو روح ڈالنے والے کا مقام و مرتبہ مورتی سے بڑا ہونا چاہیے نہ کہ مورتی کا۔ اس عقیدے کے مطابق تو مودی جی کا مرتبہ بھگوان سے بلند نظر آ رہا ہے، اس لیے اصل بھگوان تو مودی ہوئے نہ کہ شری رام ہوئے۔ یہ ایک ایسی منطق ہے جو سمجھ سے پرے ہے۔ اگر آپ کے تعلق والوں میں کوئی ہندو ہو تو آپ اس سے اچھے انداز میں یہ سوال کریں اور اس سے کہیں کہ وہ کسی بھی پنڈت کے پاس چلنے کو تیار ہے جو اس کی معقولیت سمجھا دے۔ اس موقع پر مناسب ہوگا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات و کمالات کا اچھی طرح استحضار کر کے اس کے سامنے بیان کر دیں اور توحید کے تصور کو واضح انداز میں پیش کر دیں۔ دعوتی نقطہ نظر سے یہ بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ اسلامی عقیدے کی حقانیت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ ایک بہت بڑا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو حق کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے۔